اللہ رب العالمین اس آیات مقدسہ کے اندر فرما رہے ہیں کہ جب فرعون اور اس کے فرعون ساتھیوں کا ظلم، جبر، تعصب اور اسی طرح جفاکاری حد سے بڑھ گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی کہ آئے ہمارے پروردگار، فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کو اتنا بڑا مال و دولت اور اتنی بڑی طاقت دے رکھی ہے، وہ دنیا کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور حالانکہ یہ تیری راہ کے اندر مال کو خرچ نہیں کرتے بلکہ اسی وجہ سے یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یعنی تیری راہ سے لوگوں کو ہٹاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یا اللہ تو نے ان کو یا تو مہلت دے رکھی ہے یا اتنی بڑی ڈھیل دے رکھی ہے، یہ ان کے لیے یہ مال وبال بن جائے، اور یہ مال عیش و عشرت کو دیکھ کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، اس لیے تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عیش و عشرت دے رکھی ہے، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کو راہ اللہ سے ہٹاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے اگر ہمیں محبوب نہ رکھتا تو ہمیں اتنا مال و دولت اتنی دنیا کے اندر عشرت نہ دے رکھتا۔ حالانکہ ان کم عقلوں کے دلوں میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ یہ مال بطور امتحان ہے اور بطور وبال بن جائے گا، کہ تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو رسی ڈھیل کر کے چھوڑی ہے، آخر کار اس نے کھینچنا تو ہے، جس نے مال دیا ہے وہ تمہیں پکڑے گا تو ضرور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ دیکھ یہ تیری راہ کے اندر خرچ بھی نہیں کرتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی مال و دولت اور عیش و عشرت کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا، میں نے ان کے دلوں کو پتھر کر دیا، ان کے مالوں کو غرق کر دیا، جہاں تک یہ ایمان نہ لائے اور جب تک یہ میرے عذاب کو نہ دیکھ لیں، ان کے دلوں کو میں نے پتھر کر دیا، میں نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، اب تم دونوں میری راہ کے اندر مستقیم رہو، قائم رہو، اور ہمت سے، حوصلہ سے اپنے اللہ کی راہ پر قائم رہو، ان بے علموں کی باتوں کے اندر ہرگز نہ آنا۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، ایسے ہی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، یا اللہ تو ایسا عذاب نازل فرما کہ دنیا کے اندر کوئی کافر زندہ تک نہ رہے، ان کی نسلیں بھی زندہ نہ رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، کسی کافر کو زندہ نہیں چھوڑا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ ان کے مالوں کو غارت کر دے، اور ان کے جو مال ہیں ان کو بالکل تباہ و برباد کر دے، اور ان کے دلوں کو پتھر بنا دے، یہاں تک کہ یہ تیرے عذاب کو نہ دیکھ لیں یا تیرے اوپر ایمان نہ لائیں۔ حضرت محمد بن کعب رحمہ اللہ ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، تو ربا نتمس جب پہنچے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ ربا نتمس کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فرعون اور فرعونی کے جو مال تھے اللہ تعالیٰ نے غارت کر دیے، پتھر بنا دیے تھے، ان کے کسی کام نہ آنے تھے۔ اس کے بعد فرعون اور فرعونیوں کے جو ساتھی تھے، ایک روایت کے مطابق 40 دن تک زندہ رہے، دوسری روایت کے مطابق 40 ماہ تک زندہ رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں کو لشکروں سمیت اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ یہ اب اگلی آیاتوں میں آ رہا ہے، کل انشاءاللہ اسے آگے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔